بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع لك الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم آپ کے سامنے اصول اعتقاد کے حوالے سے کچھ سلسلہ دروس کو لے کر آ رہے ہیں، جس میں ہم اعتقاد اور اصول دین کے حوالے سے بحث کریں گے انشاءاللہ. اور یہ اس سلسلہ دروس کی پہلی ویڈیو ہے جس کے اندر ہم مقدمتاً دین کا اجمالی تعارف اور تعریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ دین کسے کہا جاتا ہے. جب بھی آپ کسی شے کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف یا لغت کے اعتبار سے ہوتی ہے یا تعریف اس علم کے اعتبار سے ہوتی ہے جس علم کے اندر اس چیز سے بحث کی جاتی ہے. اسی اعتبار سے دین کی لغوی تعریف یعنی لغت میں دین کسے کہتے ہیں، تو لغت میں دین کہتے ہیں اطاعت اور جزا کو. وہیں پر دین کی اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں دین کی اصطلاحی تعریف یعنی جو علم الادیان میں علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین یعنی اعتقاد رکھنا کسی خالق پر جس نے اس کائنات کو، انسانوں کو اور اس آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں اسے خلق کیا ہے. تو یہ جو تعریف ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس دین اصطلاحی، اس کے اعتبار سے آپ ایک چیز سمجھ سکتے ہیں کہ دیندار کسے کہتے ہیں اور بے دین کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں اس اصطلاحی تعریف سے دیندار یعنی کون؟ تو کہتے ہیں دیندار اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اس عالم ہستی کے لیے اور تمام انسان کے لیے ایک خالق پر ایمان اور اعتقاد رکھتا ہو. وہیں پر بے دین اس شخص کو کہتے ہیں جو علی الاطلاق مطلقاً اور کسی بھی وجہ پر خالق کائنات کو قبول نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے یہ دنیا تصادفاً اور ایکسیڈنٹلی وجود میں آ گئی ہو. تو یہ ہے دیندار اور بے دین کی تعریف. لیکن عزیزان گرامی، علماء اصول دین خود اصول دین میں تو ایسے الفاظ کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کو اس 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے. سب سے پہلا لفظ ہے ورلڈ ویو، جسے آپ کہتے ہیں جہان بینی اردو میں یا فارسی میں. وہیں پر دوسرا لفظ ہے آئیڈیالوجی. یہ ورلڈ ویو اور آئیڈیالوجی ہے کیا؟ تو علماء اس کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ ورلڈ ویو یا جہان بینی ایک سلسلہ آراء اور نظریات کو یا سلسلہ اعتقاد کو کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اعتقاد ارتباط کو بتاتا ہے انسان اور اس عالم کے درمیان. اگر اس عالم کے لیے کوئی خالق کائنات ہے تو اس خالق کائنات کا انسان سے کیا ربط ہے، خود ہی انسان کا اس عالم ہستی سے کیا ربط ہے. تو اس طریقے کے جو تمام اعتقادی سلسلے ہوتے ہیں اسے آپ کہتے ہیں ورلڈ ویو یا جہان بینی. اور دوسری طرف آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا کسی بھی شے کی آئیڈیالوجی، کسی بھی مذہب کی آئیڈیالوجی. تو یہ آئیڈیالوجی ہے کیا؟ جس طریقے سے ورلڈ ویو یا جہان بینی ایک سلسلہ اعتقاد کو بتاتے ہیں، اسی طریقے سے آئیڈیالوجی ایک سلسلہ احکام عملی کو بتاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی انسان کی رفتار مناسبت رکھتی ہو اس عالم ہستی سے، اس کی جہان بینی سے. تو انسان کے تمام اعمال و رفتار و کردار
اس کی آئیڈیالوجی میں آتا ہے۔ یہ جو تعریف ہم نے آپ کے سامنے ورلڈ ویو کی اور آئیڈیالوجی کی بیان کی ہے، اسی اعتبار سے آپ کسی بھی دین کے اعتقادی سسٹم کو ورلڈ ویو کہہ سکتے ہیں، اور کسی بھی دین کے احکامی سسٹم کو جس کے اندر آپ عملی باتوں کو پیش کرتے ہیں، وہ اس دین کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے جہان بینی اسلام، جہان بینی یہود یا جہان بینی اہل ہنود وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی تعریف میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو چیز مہم ہے وہ یہ ہے کہ اس 21ویں صدی میں مختلف جہان بینی اور آئیڈیالوجیز ہیں۔ مثلا جہان بینی اسلام، جہان بینی یہود کی جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا، لیکن مطلقاً کلی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی جہان بینی اس دنیا میں وجود رکھتی ہیں اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک جہان بینی الہی، ایک جہان بینی غیر الہی یا جہان بینی مادی۔ اب عزیزان گرامی، جہان بینی الہی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو علماء اصول دین بیان کرتے ہیں اس جہان بینی الہی کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ جہان بینی جس جہان بینی کے اندر فزیکل ریالٹیز یعنی امور مادیات کے علاوہ ماوراء طبیعی یعنی میٹافزیکل ورلڈ کو، یعنی ایک ایسی ذات کو، ایسی ہستی کو اور ایسی چیزوں کو کا تصور ہو جہاں پر مادیات کے علاوہ مجردات یعنی میٹافزیکل ورلڈ یا میٹافزیکل ریلم یا جسے آپ ماوراء طبیعت کہتے ہیں، یعنی عالم جسمانیت سے باہر کی تمام چیزیں، اگر اس جہان بینی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا ماوراء طبیعی چیزیں پائی جاتی ہیں یا میٹافزیکل اینٹیٹی یا میٹافزیکل ریالٹی پائی جاتی ہے تو اسے آپ جہان بینی الہی کہتے ہیں۔ اسی کے برخلاف جہان بینی مادی ہے، کہتے ہیں جہان بینی مادی کیا ہے؟ تو جہان بینی مادی اس جہان بینی کو کہا جاتا ہے جہاں پر صرف اور صرف فزیکل ریالٹیز یا امور مادی کو قبول کیا جائے اور اس کے علاوہ تمام ماوراء طبیعی چیزوں کو یا میٹافزیکل ریالٹیز کا انکار کیا جائے۔ تو تمام مادی پرستان اس لیے مادی پرست ہے چونکہ وہ میٹافزیکل ریالٹیز کا انکار کرتے ہیں اور ان کی جہان بینی میں صرف اور صرف مادہ یا جسم ہے جو اس عالم میں تاثیر گزاری کر سکتا ہے۔ ایک آخری سوال جو سوال مہم ہے پیدائش دین کے حوالے سے، کہ دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کس نے اس دین کو ایجاد کیا، کس زمانے میں ایجاد کیا، کس مکان میں ایجاد کیا۔ اس تعلق سے جامع شناسان اور مردم شناسان اور علماء ادیان مختلف باتوں کو پیش کرتے ہیں جن میں سے کوئی بھی باتیں جو ہیں وہ مستدل اور مستحکم نہیں ہیں، لیکن وہ مدارک جو ہمیں اسلام کی طرف سے ملے ہیں، جو چیزیں قرآن میں آئی ہے، اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ در واقع دین کی ابتدا یا دین کی خلقت خود خلقت انسان کے ساتھ ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ قرآن میں جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے خداوند عالم نے یا اعتقاد اسلامی کے اعتبار سے کہ اس عالم میں جو سب سے پہلی شخصیت آئی ہے یعنی جناب آدم علیہ السلام، وہ خود بے عنوان نبی آئے ہیں۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اسلام کی طرف اور توحید کی طرف دعوت دے، اور توحید اور اسلام کی طرف دعوت دینا یہی تو دین ہے۔ تو ہمیں اسلام کی طرف سے جتنے مدارک حاصل ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ در واقع دین کی ابتدا انسان کی ابتدا کے ساتھ ہے، یعنی دین کی خلقت بے عین ہی انسان کی خلقت کے ساتھ ہے، اور اسی دین کو خداوند عالم نے انسان کے وجود میں مدعیت کر دیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔